نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 950 برس تک اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بوڑھا شخص اپنے سگے بیٹے کے بارے میں سفارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ہے۔ نوح علیہ السلام یہ جواب سن کر کانپ اٹھے، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں آپ سے ایسی بات کا سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے لیے میرے پاس علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا، کہا گیا کہ اے نوح اس کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، برکتیں ہوں گی تجھ پر بھی، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان امتوں پر جو ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی برکتیں ہوں گی، وَأُمَمٌ، لیکن کچھ بد نصیب امتیں ایسی بھی ہوں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ، کہ ہم انہیں تھوڑا بہت فائدہ پہنچائیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تمہاری اولاد میں نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے، یہ نہ سمجھو کہ ایک نسل پوری کی پوری بالکل پاک صاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ہاں ہی 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نافرمان پیدا کر دیا، اور آزر جیسے مشرک شخص کے ہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد بندہ پیدا کر دیا۔ اہمیت نسلی تعلق کی نہیں ہے، اہمیت کردار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کردار عطا فرمائے۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ ہیں غیب کی خبریں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، ان خبروں کو نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ آپ کا یہ خبریں بتانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ آپ پر وحی نازل کر رہا ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خبریں بتا رہا ہے۔ فاصبر، بس ڈٹے رہیے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخرت وہ متقیوں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت سام، ان کی نسل وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے احقاف کے علاقے میں یمن میں، اور ان کی نسل خوب پھیلی اور اس سے قوم عاد وجود میں آئی، اور پھر قوم عاد میں بھی وہی خرابی آ گئی رفتہ رفتہ جو قوم نوح میں تھی، شرک۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، تفصیل اس سے پہلے سورہ اعراف میں کچھ آ چکی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ تم نے جو کہہ رکھا ہے، کہتے ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، یہ تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ہستی کے ذمے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کے ہو جاؤ، اس کی طرف پلٹو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو مسلسل برستا ہوا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تمہارے لیے قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو مجرموں کی طرح اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے اللہ کے باغی بن کر۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، انہوں نے کہا کہ ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم تمہارے قول کی وجہ سے، تمہاری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہ ہم تمہاری بات ماننے والے ہیں۔
ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں نے چھو کر اور آسیب پہنچایا ہے، تم پر ہمارے بعض معبودوں کی وجہ سے اثر آ گیا ہے، معاذ اللہ تم پاگل ہو گئے ہو، پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدو، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون من دونہ، کہ بے شک میں بری ہوں ان سے کہ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا شریک کر رکھا ہے اللہ کے ساتھ۔ فکیدونی جمیعا، پس تم میرے خلاف جو سازش کر سکتے ہو مل کے کر لو، سب کے سب مل کے میرے خلاف جو سازش کر سکتے ہو کرو، ثم لا تنظرون، اور پھر تم مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔